اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کے بدنام زمانہ ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں یہ ہم پڑھ رہے تھے، اور اس کی یہ جو حقیقی پس منظر جسے قرار دیا گیا وہ کتنا حقیقی ہے اور کتنا مصنوعی، یہ ہم جان رہے تھے۔ مرزا صاحب نے نمبر 64 کے عنوان سے اب ایک نیا جو نا ایک گراؤنڈ بنانا ہے، اور وہ گراؤنڈ یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے اس میں عراقی تھے۔ اچھا، میں یہاں بات آگے لے آنے سے پہلے آپ کو ایک چیز پہ توجہ دلاتا جاؤں۔ مرزا صاحب کے اس ریسرچ پیپر کے اوپر جب بعض مقامات پر، یعنی اس کے بعض مقامات پر علماء کرام نے اعتراضات کیے، مرزا صاحب نے اس کے دفاع کے اندر مسئلہ نمبر 157 ریکارڈ کروایا، 100 کوسچنز آن سنی اینڈ شیعہ ایشوز، دو حصوں میں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اس کا جواب دیا دونوں حصوں میں۔ مرزا صاحب نے وہاں ایک مقام پر اس یعنی کہ بات کے اوپر کہ جی وہ ان لوگوں پر کوئی وحی آتی ہے کہ وہ شیعہ نے علی تھے کہ جنہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یا وہ شامی تھے۔ ربانی میں مرزا جی نے یہ جملہ بھی بولا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے میں اس کا جواب دیا ہے۔ آج تو چونکہ یہ مسئلہ سر دست آ گیا ہے تو چند گزارشات آپ بھائیوں کے سامنے رکھیں گے۔ نمبر 64 کے عنوان سے مرزا جی لکھتے ہیں کہ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو عبداللہ تابعی رحمہ اللہ کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن نجی رحمہ اللہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے سفر میں سامان طہارت کا بندوبست کرتے تھے، کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین کو جاتے ہوئے مقام نینوا کے برابر پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اے ابو عبداللہ، یہ بریکٹ میں لکھتے ہیں یہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی۔ فرات کے کنارے سفر کرنا، اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے سفر کرنا۔ میں نے پوچھا، میں نے سے مراد عبداللہ بن نجی کے والد نجی الحضرمی، میں نے پوچھا کیا بریکٹ میں کوئی خاص بات ہو گئی؟ اے امیر المومنین، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو بریکٹ میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں نے بریکٹ میں بے چین ہو کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ناراض کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ ابھی سیدنا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سے اٹھ کر گئے اور انہوں نے مجھے بریکٹ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی ہے کہ بے شک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرات کے کنارے قتل کر دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو حسین رضی اللہ عنہ کے مقتل کی مٹی لا کر دکھاؤں؟ تو میں نے کہا ہاں دکھاؤ۔ چنانچہ انہوں نے مٹی کی ایک مٹھی بھر کر مجھے دکھائی تو اس پر میں اپنے آنسو نہ روک سکا۔ مرزا جی نے مسند احمد کے والے سے روایت درج کر دی، قطع نظر اس کی سند کے اگر صرف متن کو ہی دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی آپ حیات ہیں، آپ کی زندگی میں جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ بتایا کہ جی یہ مقام ہے، اس مقام پر یعنی یہ مٹی ہے، اس مقام پر حسین شہید کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ زندگی میں آپ نے کہہ دیا تھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنے صاحبزادے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بتایا ہوگا۔ پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عراق کے لیے نکل رہے تھے اور کس مقام پر جانے کے لیے نکل رہے تھے وہ بھی ہم بات کریں گے، یعنی کوفہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کوفہ جانے کے لیے نکل رہے ہیں، یہ حدیث اس وقت آپ کو یاد تھی؟ نہیں سمجھا؟ اور حیران کن بات یہ ہے کہ مرزا جی نے آگے نمبر 65 کے عنوان سے مسند احمد کی ایک حدیث بیان کی ہے کہ جس میں وہ یہ روایت یعنی اس جیسی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی بیان کرتے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے وہاں، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ عنہ ان کے ساتھیوں کے خون کو ایک شیشے کی بوتل میں دکھایا،
اس کا مطلب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بات پتا تھا کہ آپ جو ہے وہ یعنی کہ عراق کے اندر شہید کیے جائیں گے، اور ان کے والد عباس ہیں، چچا عباس. خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور چچا عباس دونوں نے، باپ بیٹے دونوں نے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت آپ عراق کوفے کے لیے نکل رہے تھے، دونوں نے آپ کو روکا اور سمجھایا وہاں نہ جاؤ. کیوں نہ جاؤ؟ اب آپ مطالعہ کریں روایات کا، اس کے اندر آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ یہ کہہ کر انہوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی کہ یہ ہمیں اس جگہ سے فتنے کی بو آتی ہے، اس جگہ آپ کے والد اور بڑے بھائی کو بھی شہید کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی دی توفیق سے معرفت الصحابہ والے بیت سیریز میں صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت کے عنوان سے ہم نے وہاں پر اس کی پوری تفصیل بیان کی تھی. اب یہ غور طلب نکتہ ہے، یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چچا عباس بھی یاد دلا سکتے تھے، چچا بھائی عبداللہ بن عباس بھی یاد دلا سکتے تھے، لیکن کسی نے بھی یہ روایت یاد نہیں دلائی. والد علی نے بات زندگی میں توجہ دلا سکتے ہوں گے. حیرت کی بات ہے کہ کسی کو بھی یہ یاد نہ رہا، اور آپ پھر عراق خود نہیں گئے بلکہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی لے کر گئے. یہ سب سے زیادہ تعجب کی بات. جو حضرات ان روایتوں کو صحیح سمجھتے ہیں کم از کم انہیں اس چیز کو پر تحقیق کے لیے توجہ کرنے کی یہ بات ہے کہ جب آپ اگر اس بات کو پہلے سے جانتے تھے اور پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بتا دی تھی، پھر اس کے بعد آپ عراق کیوں گئے؟ چلے آپ جا رہے ہیں تو آپ اپنے اہل خانہ کو کیوں لے کے گئے؟ خیر، مسند احمد کا یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 336 کے اوپر یہ حدیث نمبر 648 کے تحت یہ روایت ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے سند سے حدثنا محمد بن عبید حدثنا شرحبیل بن مدرک عن عبداللہ بن نجی عن ابیہ، یعنی اس سند سے روایت ہے. اب جیسے میں نے عرض کیا کہ نجی سے مراد نجی حضرمی ہے، اور یہ میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 17 اور 18 کے اوپر انہوں نے نجی حضرمی کا ذکر کرتے ہوئے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ جس گھر میں کتا یا تصویر یا جنبی ہو تو وہاں فرشتے نہیں آتے. پھر اس کے بعد آگے کہتے ہیں روایت کیا شعبہ نے باواسطہ علی بن مدرک، باواسطہ ابو زرع، باواسطہ عبداللہ بن نجی، باواسطہ ان کے والد، اور فلا یدرا من ہوا، اور میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، جس کا مطلب کہ نجی حضرمی مجہول ہے، مجہول الحال ہے، ان کے بارے میں کوئی توثیق منقول نہیں ہے. پھر دوسری بات ہے کہ نجی حضرمی سے ان کے بیٹے عبداللہ بن نجی حضرمی بیان کرتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں المغنی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی المغنی فی الضعفاء، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 574 ہے. اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں عبداللہ بن نجی الحضرمی قال البخاری فیہ نظر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے کہتے ہیں کہ اس میں نظر ہے. اور کئی مرتبہ پہلے بھی یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ امام ذہبی یہ ایسے شخص کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ جو ضعیف سے بدتر حال کے اندر. بہرحال عرض کرنے کا مطلب کہ روایت میں سندن ثابت ہی نہیں ہے، اور اگر بالفرض ہوتی ہے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اس سوال کا جواب ضروری تھا. پھر آگے مرزا جی کہتے ہیں المستدرک للحاکم اور السلسلہ صحیحہ کی حدیث میں ہے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الشہداء بریکٹ میں یعنی شہداء کے سردار سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ شخص بریکٹ میں بھی سید الشہداء ہے جس نے کسی ظالم حاکم کو نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا تو اس حاکم نے اس حق گوئی کی پاداش میں اسے قتل کر دیا. مرزا جی نے اس کے لیے حوالہ مستدرک حاکم حدیث نمبر 4884 کا دیا. اچھا خیر، یہاں میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں. مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ پر یہ بات کہی ہے، ہم بھی سید الشہداء ہو سکتے ہیں، ہم بھی سید الشہداء ہو سکتے ہیں کہ ہم ان ناسبیوں کے مقابلے پہ حضرت علی اور حسین کی شان کو بلند کر رہے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ خود نے روایت جو پڑھی ہے وہاں بھی اور یہاں بھی جو لکھی ہے دونوں جگہ کیا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کہ جو کسی ظالم حاکم کو نیکی کا حکم دے برائی سے روکے تو اس وجہ سے وہ حاکم سے مار قتل کر. اب بتائیے ہم بھی سید الشہداء ہو سکتے ہیں؟ کیوں ہو سکتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ رد کر رہے ہیں ناسبیوں کا. میں نے وہاں بھی کہا تھا، یہاں پھر کہہ رہا ہوں، وہاں بھی توجہ دلائی تھی، یہاں پھر کہہ رہا ہوں. مرزا جی سے کوئی پوچھا مرزا جی کیا ڈسپرین کی گولی سے مرو گے؟ مطلب شہید ہونے کے لیے بھی باہر آنا پڑتا ہے نا، اندر تم کسی کو جانے نہیں دے رہے ہو، باہر تم آ نہیں رہے ہو، تو کیا ڈسپرین کی گولی کھا کے شہید ہو گئے؟ ہے بھائی کہ اسٹول پہ چڑھے 4 فٹ کے اور نیچے کود گئے،
ایسے شہید ہو گئے. ایک بات. تو بہرحال اب نقطہ یہ ہے کہ یہ والی جو بات ہے نا، یہ والی باتیں رافضی کرتے ہیں. میں نے کل کی ریکارڈنگ میں بھی توجہ دلائی تھی، یعنی کہ اس کی ابتدائی فضائل سیدنا حسین کی ابتدائی ریکارڈنگ میں بھی توجہ دلائی تھی. جب فضائل حسین رضی اللہ عنہ صحیح سند سے ثابت ہے انہیں بتائیں اور اس پہ بس کریں. مبالغہ رائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل مسئلہ ہے کہ اس مبالغہ رائی سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں نقش یا ان کی فضیلتوں کا کیا مقابلہ کروایا جاتا، اور وہ بھی کہاں سے؟ مرزا جی نے وہی ہر صفحے پہ جو لکھ رکھا ہے کہ فرقہ وارث سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت پر دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے. اس کا مطلب مرزا جی جو روایت پڑھیں گے وہ صحیح ہوگی. اب جو مرزا جی نے روایت پڑھی، یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 405 ہے، حدیث نمبر یعنی کہ ہمارے عربی نسخے کے اندر 4947، جو کہ اس سند کے ساتھ ہے. حدثنا ابو علی الحافظ حدثنا احمد بن محمد بن عمر بن بسطام المروزی حدثنا احمد بن سیار و محمد بن لیث قال حدثنا رافع بن اشرس المروزی حدثنا حفید الصفار عن ابراہیم الصائغ عن عطاء عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پوری سند. اب یہ عربی نسخے سے پڑھ کے بتانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ امام دھابی کا تلخیص والا نسخہ ہے. اس تلخیص والے نسخے میں امام دھابی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے الصفار لا یدری من ہوا. یہ حفید الصفار جو ہے یہ مجہول ہے، اور اس سے روایت کرنے والا رافع بن اشرس المروزی وہ بھی مجہول ہے. دو مجہول راویوں کی موجود ہونے کے باوجود بھی مرزا جی نے اس روایت کو تم طراق کے ساتھ نقل کیا. پھر اس کے بعد مرزا جی نے، اچھا یہ ایک نقطہ سمجھیں، میں نے وہاں بھی توجہ دلائی تھی، آج پھر توجہ دلا رہا ہوں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ مرزا جی یہ کرتے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت اسی والے سے بیان کرنی تھی تو صحیح حدیث بیان کر دیتے، جو کہ سنن ترمذی کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 542 کتاب الفتن میں اس باب میں کہ باب افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر، اس کے تحت حدیث نمبر 2289 ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. تو آپ کو حسین رضی اللہ عنہ کی اگر فضیلت بتانی تھی تو آپ یہ صحیح حدیث پڑھ دیتے بھائی، آپ کو کہتے تو وہ پڑھ دیں گے، لیکن وہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت انہی کی نہیں رہے گی صرف، اور مرزا جی نے اپنے لیے بھی رستہ نکال لیا ہم بھی ہو سکتے ہیں. یہ تھا مسئلہ. پھر آگے کہتے ہیں کہ نمبر 65 کے عنوان سے کہ مسلم احمد کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بکھرے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گرد پڑی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شیشی ہے جس میں خون ہے. میں نے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں آج صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں. سیدنا عمار تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ہم نے وہ خواب والا دن یاد رکھا، اور پھر بریکٹ میں بعد میں ہم نے تصدیق کر لی کہ اسی دن وہ قتل کیے گئے تھے. اسی دن وہ قتل کیے گئے تھے کے درمیان مرزا جی نے 2 بریکٹ قائم کیے. پہلا 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کے، اور دن وہ سیدنا حسین میدان کربلا. اچھا دیکھیں سمجھے ذرا اس بات. سب سے پہلا تو نقطہ یہ ہے کہ خود مرزا جی کا کیا ہوا ترجمہ کہ ایک دن میں نے دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. مرزا جی نے جو بریکٹ میں لکھا خواب، یہ کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے. دیکھیں میرے ہاتھ میں مسلم احمد ہے، اس کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 92 اور 93 پہ حدیث نمبر 2165 ہے، جو مرزا جی نے بھی یہی نمبر دے رکھا 2165. اب دیکھیں الفاظ یہ ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام بنصف النہار. اچھا ہاں اس کے اندر یہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دوپہر کے وقت خواب کی حالت میں دیکھا، اس میں یہ الفاظ ہیں. لیکن جو نقطہ غور طلب ہے کہ کیا میں خون اکٹھا کر رہا ہوں حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا. اچھا وہ کہتے ہیں کہ عمار تابعی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ دن یاد رکھا اور پھر ہم نے تصدیق کر لی کہ اسی دن وہ یعنی حسین رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے. اب یہاں نہ 10 محرم کا ذکر ہے، دیکھیں میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو نا. قال عمار فحفظنا ذلك اليوم فوجدناه قتل ذلك اليوم. یہ عبارت پوری ہے کہ ہم نے یاد رکھا اس دن کو اور پایا کہ اسی دن جو ہے حسین شہید کیے گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حدیث میں نہیں تھا وہ کون سا دن ہے. مرزا جی نے بریکٹ میں وہ دن بیان کر دیا کہ جی 10 محرم الحرام اور 61 ہجری. بہت اچھی بات، کہاں حدیث میں تو نہیں تھا، تاریخ سے لائے ہو. ہاں تو تم تو تاریخ روایت ذکر نہیں کر رہے تو تم کہتے ہیں بخاری مسلم ذکر کریں گے. خیر پھر اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے اس سند کے ساتھ بیان کیا ہے حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن سلمہ عن عمار بن ابی عمار عن ابن عباس.
کہ حماد بن سلمہ باواسطہ عمار بن ابی عمار باواسطہ ابن عباس اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. اچھا پھر مرزا جی نے ایک اور سند بیان کی, ایک اور روایت بیان کی ہے نمبر 66 کے آخر میں. وہ یہاں نہیں کی, اور جس وجہ سے نہیں کی اس کی ایک وجہ یہی سند کہ یہ دونوں روایتیں ایک ہی سند کے ساتھ منقول ہیں. مرزا جی کہتے ہیں معجم الکبیر للطبرانی کی روایت میں کہ سیدنا عمار تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا میں نے خود جنات کو سیدنا حسین پر نوحہ کرتے ہوئے سنا, اور حوالہ دیا معجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 2793 کا. یہ میرے ہاتھ میں معجم الکبیر امام طبرانی کی اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 243 ہے, حدیث نمبر 2793 جو مرزا جی نے ذکر کی, اور وہ اس سند کے ساتھ منقول ہے. حدثنا علی بن عبد العزیز حدثنا حجاج بن منہال حدثنا حماد بن سلمہ عن عمار بن ابی عمار عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. وہ روایت حماد بن سلمہ باواسطہ عمار بن ابی عمار باواسطہ ابن عباس ہے, اور یہ روایت حماد بن سلمہ عن عمار بن ابی عمار باواسطہ ام سلمہ. سمجھے ہیں نکتہ یا نہیں؟ اچھا اب ذرا سمجھیے گا. دیکھیں پہلے بنیادی چیز تو یہ ہے, یہ میرے ہاتھ میں تقریب التہذیب ہے, اس کی یہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 422 کے اوپر وہ عمار بن ابی عمار مولا بن ہاشم کے حالات لکھتے ہوئے کہتے ہیں صدوق ربما اخطا, سچے تھے مگر بعض مرتبہ خطا کرتے تھے. اچھا پھر عمار بن ابی عمار کے حوالے سے اس روایت کو بیان کرنے والے حماد بن سلمہ, یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے, اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 425 اور 426 کے اوپر وہ لکھتے ہیں, امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم یخرج مسلم لحماد بن سلمہ فی الاصول الا من حدیث ان ثابت, کہ امام مسلم نے اصولاً کوئی روایت بھی ہے حماد بن سلمہ سے کسی اور راوی سے نہیں لی سوائے ثابت البنانی. وقد خرج له فی شواہد من ان طائفہ, لیکن شواہد کے اندر وہ بہت سارے افراد سے ان کی روایت لے کر آئے. قال البہقی, امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہوا احد ائمۃ المسلمین الا انه لما کبر ساعة حفظه فلذا ترکہ البخاری. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک امام ہے, لیکن آخری عمر میں ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا, اسی وجہ سے امام بخاری نے ان سے کوئی روایت نہیں لی. اور جہاں تک واما مسلم واجتہد واخرج من حدیثہ ان ثابت ما سمع منه قبل تغیرہ, جہاں تک امام مسلم کی بات ہے تو انہوں نے ان سے استشہاد کیا ہے جو وہ ثابت البنانی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں, کیونکہ ان سے ثابت البنانی نے روایت کیا کیونکہ ثابت نے ان سے ان کا حافظہ متغیر ہونے سے پہلے سنا. وما سبیہ حدیثہ ان لا یبلغ 12 حدیثا اخرجوها فی الشواہد, اور اس کے علاوہ امام مسلم نے 12 حدیثوں سے زیادہ ان سے شواہد میں کوئی اور حدیث ذکر نہیں کی ہے جو ثابت البنانی کے علاوہ روایت. اس کا مطلب یہ ہوا حماد بن ابی سلمہ کی باواسطہ عمار بن ابی عمار روایت میں ہمیں مطابقت کی ضرورت ہے, اور اب میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے, یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے, اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 204 ہے, کتاب النکاح ہے. امام ابو بکر بن ابی شیبہ اس روایت کو باب فی قولہ تعالی اللہ ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح کے تحت لے کر آئے, حدیث نمبر 17148 ہے. حدثنا یحییٰ بن آدم عن حماد بن سلمہ عن علی بن زید عن عمار بن ابی عمار عن ابن عباس. توجہ سنیے گا, یعنی کہ حماد بن سلمہ باواسطہ روایت عمار بن ابی عمار عن ابن عباس نہیں کر رہے, یعنی کہ باواسطہ ابن عباس, بلکہ حماد بن سلمہ باواسطہ علی بن زید بن جدعان روایت بیان کر رہے ہیں, اور علی بن زید بن جدعان باواسطہ عمار بن ابی عمار باواسطہ ابن عباس بیان کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حماد بن سلمہ اور عمار بن ابی عمار کے درمیان ایک راوی موجود ہوتا ہے جو کہ مسند احمد میں نہیں ہے. اور غور طلب نکتہ ہے کہ یہ علی بن زید بن جدعان ہی ہے, یہ علی بن زید بن جدعان ہی ہے کہ جس نے, یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے البدایہ والنہایہ, اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 1105 ہے. امام ابو بکر ابن ابی دنیا بیان کرتے ہیں باواسطہ عبداللہ بن محمد بن ہانی ابو عبد الرحمن النحوی سے, وہ باواسطہ مہدی بن سلیمان, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے علی بن زید بن جدعان نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, اور فرمایا اللہ کی قسم حسین شہید ہو گئے ہیں. آپ کے اصحاب نے انہیں کہا اے ابن عباس کیسے, تو آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور آپ کے پاس خون کی ایک شیشی ہے, اور آپ نے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے میرے بعد میری امت نے کیا کیا کیا, انہوں نے حسین کو قتل کر دیا ہے اور یہ اس کے اصحاب کا خون ہے, میں ان دونوں خونوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. بس آپ نے جس روز یہ بات کہی آپ نے اسی روز اس گھڑی کو لکھ لیا, اور 24 دن ہی گزرے تھے کہ مدینہ میں خبر آئی کہ آپ اسی روز اسی گھڑی کو قتل ہوئے ہیں. یہ مضمون علی بن زید بن جدعان بیان کرتا ہے. عمار بن ابی عمار باواسطہ ابن عباس روایت کرتے تو دکھتے ہیں, لیکن اصل میں حماد بن ابی سلمہ اور عمار بن ابی عمار کے درمیان میں علی بن زید بن جدعان کا واسطہ ہے جو کہ
اس روایت میں بھی ہے خون کی بوتل والی میں بھی، اور جنات والی روایت میں بھی ہونا چاہیے، جنات کے لوہے والی۔ اچھا وہ تو بھی ہم جنات کے لوہے والا دیکھیں گے۔ اچھا پھر دیکھیے گا کہ یہ میرا آپ میں تہذیب و تہذیب ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 686 ہے۔ علی بن زید بن جدعان کے بارے میں امام محمد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ولد وهو اعمى وكان كثير الحديث وفيه ضعف ولا يحتج به، کہ جب پیدا ہوا تو نابینا تھا، کثیر احادیث بیان کرنے والا، اس میں کمزوری ہے، حدیث کے والے سے کمزوری ہے، اس کی روایت سے دلیل نہیں لی جا سکتی۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کوئی چیز نہ تھا، اور فرماتے ہیں ضعیف الحدیث تھا۔ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ضعیف فی کل شیء، ہر معاملے میں ضعیف تھا۔ امام جوزجانی کہتے ہیں واہی الحدیث ضعیف وفی میل عن القصد لا یحتج بحدیث، امام جوزجانی کہتے ہیں حدیث میں کمزور تھا، ضعیف تھا، بدعت کی طرف مائل تھا، اس کے حدیث سے احتجاج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ امام ابو حاتم کہتے ہیں کبھی نہیں تھا، اس کے حدیث لکھ لو مگر دلیل نہ لو، وہ مجھے یزید بن ابی زیاد سے بہتر لگتا ہے مگر خود شیعہ تھا، خود کیا تھا؟ امام نسائی کہتے ہیں ضعیف ہے، اور امام ابن خزیمہ کہتے ہیں ہم اس کے خراب حافظے کی وجہ سے اس سے روایت نہیں لیتے۔ امام یزید بن زرعی کہتے ہیں میں نے اسے دیکھا ہے مگر میں اس نے اس سے روایت نہیں لی، کیوں؟ لأنہ کان رافضیا، اس لیے کہ وہ رافضی تھا۔ اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، ایک بدعتی رافضی جو کہ خراب حافظے کا ہے، حدیث میں ضعیف ہے، اس نے یہ مضمون گھڑا، سمجھے بات کو یا نہیں؟ اور حافظے کی خرابی کی وجہ سے حماد بن سلمہ سند و صحابی کو گرا دیتے ہیں اور اس کے مضمون کو بیان کر دیتے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سند صحیح ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن سند میں وہ موجود ہے، آپ سمجھیں، کیونکہ حماد بن سلمہ کی باواسطہ عمار بن ابی عمار جو روایت ہے اس میں بیچ میں علی بن زید بن جدعان کا واسطہ، جیسے کہ ابھی ہم نے مسند ابن ابی شیبہ کے حوالے سے ہم نے پڑھا۔ اور اب ایک آخری نقطہ سمجھیں، نقطہ یہ ہے ام سلمہ ایسا کیسے روایت کر سکتی ہے صحیح حدیث ہے اس کے خلاف؟ یہ میرا آپ کو سنن ابی داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 627 ہے، کتاب الجنائز ہے۔ امام ابو داؤد نے باب قائم کیا، باب فی النوح، اس کے تحت حدیث نمبر 1350، ہمارے نسخے کے مطابق حدیث نمبر 1350 ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہانا عن النہایا، نہانا منع کیا ہمیں؟ عن النیاحہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نوحے سے منع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نوحے سے۔ اور خود ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہتی ہیں آپ دیکھیں، یہ میرا آپ میں صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم کی یہ جلد نمبر 2 کا کتاب الجنائز ہے، صفحہ نمبر 744 ہے، حدیث نمبر ہمارے نسخے کے مطابق 2030 ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، وہی کہ جو جن سے راوی وہ جنات کا نوحہ بیان کر رہا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ جب سیدنا ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے کہا کہ پردیس میں ایک مسافر فوت ہو گیا، میں اس کے لیے اتنا روں گی کہ لوگوں میں اس کا چرچا ہوگا، میں نے ان پر رونے کی تیاری کی، اور مدینے کے بالائی علاقے سے میرا ساتھ دینے کے لیے ایک عورت آ گئی، اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا، آپ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ اس گھر میں پھر شیطان داخل ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو 2 بار یہاں سے نکال چکا ہے، بس میں رک گئی اور پھر میں نہیں روئی، پھر میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے نوحے کی رونے کی تیاری کرتی ہیں، اور آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ابو سلمہ آپ کے شوہر تھے نا، ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، آپ ان پر رونے کی تیاری کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا تم چاہتے ہو اس گھر میں شیطان داخل ہو جائے؟ نوحہ کرنا ہے ایک ممنوع فعل ہے، وہ جنات کر رہے ہیں، اس سے آپ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت، ایک ممنوع کام سے آپ حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں تھا میں بتاؤں کیا تھا، نوحہ ثابت کرنا تھا۔ کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نوحہ کرنا جائز ہے؟ ثابت کرنا تھا، اصل میں یہ آڑ مل گئی کہ شیخ زبیر فضائل الصحابہ میں صحیح کہتے ہیں، کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اور جواز یہ نکل جاتا ہے کہ لیجی ثابت ہوا کہ حسین پر نوحہ کرنا جائز ہے، نہیں، نوحہ کرنا کسی پہ بھی جائز نہیں ہے، ہم جنات کے عمل کے پابند نہیں ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خود سیدنا حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیحت پہ عمل کرنے والے ہیں۔ آپ نے تو اپنی شہادت والے دن نصیحت کر رکھی ہے کہ اگر مجھے شہید کر دیا جائے تو کپڑے مت پھاڑنا، سر پہ مٹی مت ڈالنا، نوحہ مت کرنا، آپ نے تو اس سے خود منع کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں نا، آدمی بے شرم نہیں ہونا چاہیے، بس بات ہے یہ، آدمی میں اگر تھوڑی سی بھی حیا ہوگی نا، وہ کبھی بھی ان بدعتیوں، ان رافضیوں کے اعمال کو سنت یا شریعت بنا کر پیش نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا